دو بکرے لاکھ 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 کے کٹنے کے بعد دیکھ چامپوں کے ایک تھال سے آگے آج سلونی عید ہے. ہاں جی بریانی چرغا کوفتوں ہے شان بھی کردار میں دھیما میرے آگے. اب بھی جو لگاؤں میں بڑک پور پڑک سے پروردہ احسان علی ہے. کیا سبحان اللہ وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہے. مجنون ہیں دم مست مریدان علی ہے. ہاں آلو تو میرے واسطے کر دیتے ہو پیچھے کھا جاتے ہو ہوتا ہے جو قیمہ میرے آگے. یہ پڑھا کہ مجھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ میرے ایک نمازی نے جلدی میں اپنا بکرا ذبح کیا اور پوری ایک دستی الگ کر کے میرے گھر دے گیا. سبحان اللہ. 15 تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ سارا گوشت بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اندر کوئی کبات نہیں. شاہ جی وہ جو پچھلی نظم میں آپ نے 14 بچوں والی بات کی، وہ 14 بچوں والی سچ ہے؟ پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، پاکیزہ دعاؤں پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، ایک مرد جری مرد ہنر بول رہا تھا، بھائی واہ واہ. ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام سننے والے احباب کو ہماری طرف سے، مولانا پوڈ کاسٹ کی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی، خوشیاں، سب کچھ آپ کو مبارک ہو. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر جو حضرات تشریف فرما ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کرواتے چلوں. میری دائیں جانب میں مولانا، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ آپ کو مولانا ہی کہتا ہوں، پہلے بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کی. سید سلمان گیلانی صاحب، شاعر انقلاب، شاعر اسلام. آپ ہمارے شعراء میں سب سے جو بزرگ ہستی ہیں وہ آپ ہیں، اور مزاح کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ کا نام ہے. اور آپ ایک جو شاعر، آپ جو اشعار آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کا نام. سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم. بہت مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہمارے پاس جی منقبت میں جو ہے ایک ابھرے ہوئے ستارے، جناب نادر صدیقی صاحب عرف مولانا عتیق الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ مولانا، آپ بھی تشریف لائے. ہمارے پاس ہیں جی یونس تحسین صاحب، اور ماشاءاللہ منقبت کے اندر اپنا لوہا جمانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں ہمیشہ. کیا منقبت پڑھتے ہیں اور کیا آپ کا انداز ہوتا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. تمام ساتھیوں کا شکریہ. آپ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں. عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں گا ہمارے شاعر اسلام سید سلمان گیلانی صاحب کی طرف. سلمان گیلانی صاحب، عید قربانی جو ہے وہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ جیسے سارے میرے جیسے لوگ گزارتے ہیں، ریٹائرڈ بندے. ہم نے کیا گزارنی، عید ہوتی ہے بچوں کی. اچھا جی. ہم لوگ تو عید سے پہلے جو بچوں کے لیے جو قربانی خریدنی ہوتی ہے، لانی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن بچے زیادہ اس سے مانوس ہوتے ہیں اور وہی اس کو چراتے ہیں، وہی اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. تو گھر میں ایک رونق اور ایک میلہ، اور قربانی کے جانور کی وجہ سے ماشاءاللہ محلے کے بچے بھی آیا. اچھا جانور ہو تو محلے کے بچے بھی اس کے ساتھ. پھر تو اس لحاظ سے ہم نے تو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ عید سے پہلے ہی کرنا ہوتا ہے. عید کے دن تو یہی ہوتا ہے کہ کسائی ڈھونڈنا، یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو لکیلی مجھے تو میرا کسائی ہر سال جو ہے نا خود بخود آ جاتا ہے ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد وہ جہاں جانا ہوتا ہے اس نے وہاں جانا ہوتا ہے. جی. تو اس لحاظ سے میں الحمدللہ خوش. آپ نے بڑا جانور کیا کہ چھوٹا جانور؟ نہیں، گھر میں تو میں نے تو جو اپنی طرف سے کی ہے وہ تو بکرا کیا ہے ماشاءاللہ. باقی میری اہلیہ نے گائے میں حصہ ڈالا ہے، بیٹی نے بھی گائے میں حصہ ڈالا ہے،
بیٹے نے بھی گائے میں حصہ ڈالا. ماشاءاللہ. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گوشت لینے والے آئیں تو وہ آ کر کہیں کہ جی گیلانی صاحب پائسانو دینے ہیں؟ بہت کچھ ہوتا ہے, میں آپ کو شعروں میں سناؤں گا. شاہ جی کہتے ہیں کہ دل میں نے رکھ لیا ہے, دل میں کو نہیں دینا. نہیں اگر کہیں تو میں شعروں میں. جی جی ضرور ضرور ضرور. بسم اللہ جی. کوئی غزل ہے پوری؟ ہاں جی ماشاءاللہ. کہ قوال کیلو کال سے آگے نہیں گئے. واہ واہ واہ. قوال کیلو کال سے. قوال کیلو کال سے آگے نہیں گئے, ہم لوگ بھی دھمال سے آگے نہیں گئے, ہم لوگ بھی دھمال سے آگے نہیں گئے, ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے, ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے, لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے, لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے. اور ہم کو ہے اپنے 14ویں بچے کا انتظار, ہم کو ہے اپنے 14ویں بچے کا انتظار, تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے, تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے. اور کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذت, کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذتیں, جو لوگ خانے وال سے آگے نہیں گئے, جو لوگ خانے وال سے آگے نہیں گئے. اور 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ, 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ, چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے, چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے. اور ایک این جی او, آپ کے سوال کا جواب, ایک این جی او بضد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں, ایک این جی او بضد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں, بکرے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے, بکرے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے. یونس بھائی شعر سنیے گا کہ ایک این جی او بضد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں, بکرے کی ہم بھی کھا کے گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال, کھا کے گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال, صد شکر ہسپتال سے آگے, کیا بات ہے, صد شکر ہسپتال سے آگے نہیں گئے. جمہوریت کے نام پہ 70 برس ہوئے, ہم لوگ بھیڑ چال سے آگے نہیں گئے. اور گیلانی, ہاں گیلانی, ہم بھی مٹن, ہاں بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی ہم, جی واہ 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 واہ, مگر واہ بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی ہم, واہ. ہاں مقطع تھوڑا سا مجھے, بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی ہم, مگر پر حد اعتدال سے آگے نہیں. بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی ہم, کبھی بس اس طرح کوئی ہے کہ ہم حد اعتدال سے آگے نہیں, اور جانا بھی نہیں چاہیے. بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی ہم حد اعتدال سے آگے نہیں گئے. تو آپ کے سوال کا جواب میں نے پوری غزل میں دے دیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نادر بھائی آپ بھی قربانی ضرور کی ہے ماشاءاللہ, کیا کیا قربانی؟ اصل میں میرے چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے, میں نے علم پڑھانا ہوتی ہے جی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں بحیثیت امام خطیب, تو میں پھر حصے میں شامل ہو جاتا ہوں ماشاءاللہ. تو حصے میں لڑائی نہیں ہوتی کہ یہ گوشت کے جو پائے مجھے ایک پایا دے دینا بس؟ نہیں, میرا اصل معاملہ یہ ہے
کہ میں چونکہ امام مسجد ہوں مجھے ہر گھر سے اپنے حصے آ ہی جاتے ہیں. اچھا آپ نے وہ پورا بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ پکا پکایا آتا ہے کہ کچا آتا ہے. وہ بھی آتا ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ ویسے مالک کا کرم ہے الحمدللہ کہ دین کی برکت سے وہ سب سے زیادہ ہمیں کھلاتا ہے عید والے دن اور سب سے پہلے ہمیں کھلاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی مجھے یاد ہے ایک دن میں نے عید پڑھا کے مجھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ میرے ایک نمازی نے جلدی میں اپنا بکرا ذبح کیا اور پوری ایک دستی الگ کر کے میرے گھر دے گیا. سبحان اللہ. 15-20 منٹ بھی نہیں گزرے تھے. واہ واہ. یہ برکت بھی محض دین کی. محض دین کی. جی بالکل بے شک قرآن کی برکت ہے. یونس بھائی ماشاءاللہ آپ قربانی. نہیں بھائی بہت شکریہ. یہ جس طرح نادر بھائی فرما رہے تھے کہ قربانی کرتے ہیں تو گوشت وغیرہ آ جاتا ہے, ہمارا معاملہ ذرا اس سے الٹ ہے. ہمیں بینکر تو ہمارے بارے میں مولوی بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کا حصہ نہیں ڈالنا. تو آپ کو مجبوری بکرا ہی کرنا پڑا. تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ایک خطبہ دے رہے تھے مولوی صاحب, تو میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھے جانتے تھے کہ یہ بینکر ہے, تو وہ فتویٰ دیے جا رہے بار بار, اور میں بعد میں مولانا صاحب سے جا کے کہا, میں کہا کچھ خدا کا خوف کرے یار, ہمیں تھوڑا سا نا رعایت دیا کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل نہیں رعایت اس کے اندر ہو سکتی. تو ہمیں بامر مجبوری ظاہری بات ہے, لیکن نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ بکرا ہی کرنا پڑتا ہے, بکرا ہی کرتے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ بچوں کا شوق ہوتا ہے, جی بالکل ایسے ہی. تو ذمہ داری بھی ہماری ہے, اور ہم اس کو جو سا ہے بکرا وغیرہ لے کے آئے, بچوں نے اس کے ساتھ کھیلا کودا 2-4 دن, اس کے بعد قربانی کی, اور اسی طرح ماشاءاللہ چلتا ہے پھر جیسے عام قربانی. ماشاءاللہ. میں گیلانی صاحب کی طرف ایک بات ہے, جی بینکر ہیں آپ, لیکن وہ آپ اپنے بکرے سے جو گوشت ہو وہ مولوی صاحب کے گھر پہنچائیں گے, کبھی نہیں کہیں گے بینکر کا گوشت نہیں لے رہا. یہ بڑی بات ہے. یہ آپ آزما کے دیکھیں, یہ آزما کے دیکھیں گے. اچھا میں گیلانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ کتنے اسفار رہے ہیں آپ کے؟ اسفار تو پاکستان میں تو آلموسٹ سارے شہروں کے قصبوں کے مشہور اور متعدد مرتبہ. جی. تو اب تو ماشاءاللہ کچھ 18-20 سال سے بیرونی اسفار بھی کافی ہیں. زیادہ تر کون سے ممالک کے اسفار ہیں؟ برطانیہ کے, جی, یورپ کے, جی, امریکہ کے, اور باقی زیادہ مطلب کہ یہ تو کثرت سے ہوتے رہتے ہیں نا, یوں کہ آبادیاں زیادہ ہیں مسلمانوں کی, اردو اسپیکنگ پیپلز کی, تو اکٹھے رہتے ہیں کالونیز کی شکل میں. باقی مثلا آسٹریلیا گیا ہوں, 1 دفعہ گیا ہوں, ساؤتھ افریقہ 2 دفعہ گیا ہوں, تو ہانگ کانگ وغیرہ, ادھر ملائیشیا, اور البتہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے ہمارا, اس میں کافی مرتبہ آنا جانا رہتا ہے. سب سے زیادہ اسفار تو میرے سعودیہ کے ماشاءاللہ تقریباً 42. ایک دن میں نے کہا دیکھو صحیح میں کتنے حج کے, عمروں کے, مشاعروں کے ملا کے کوئی 42 تقریباً سفر. ماشاءاللہ 42 عمرے تو بہرحال ہوئے ہیں, یعنی سفر ہوئے. ماشاءاللہ. حج کے علاوہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ کی عید کوئی باہر گزری ہو شیب ملک سے باہر؟ جی میرا خیال ہے امریکہ میں گزری. اچھا, نیو یارک. تو پھر آپ کو کیا وہاں پر ملا کہ آپ نے قربانی کیسے کی, یا وہاں قربانی تو یہیں گھر میں ہوئی. ٹھیک ہے, وہاں کے لوگ کیسے قربانی کرتے؟ وہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ بکرے گھروں میں لا کے کرتے ہیں. وہاں پر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں, وہاں وہ جاتے ہیں اپنی قربانی کر کے اپنا گوشت وہاں جو. تو وہاں پر بھی ڈشیں ایسے ہی پکتی ہیں جیسے؟ جی بالکل یہی رواج ہے, وہ گوشت لانا گھر. جی, تو گھر لا کے تکے کباب اسی طرح وہی نظام ہے, کیونکہ جہاں پاکستانی ہندوستانی ہوں گے وہ انہوں نے اسی طرح. اچھا رواج ہوئی. ہاں جی بس. ماشاءاللہ. اور جب آپ عمومی طور پر کھانے کہاں کے آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ باہر اسفار رہتے, ظاہری بات ہے باہر کے کھانے کھانے پڑتے ہیں. باہر کے ہوٹل میں زیادہ کھلاتے ہیں لوگ. اچھا جی. گھروں میں اللہ ماشاءاللہ میری ویسے ترجیح یہی ہوتی ہے کہ میں ہوٹل کی بجائے جہاں کوئی دوست ہیں, عزیز ہیں, تو وہ خود بھی فخر محسوس کرتے ہیں ہم کو ہم مہمان بنا کر, لیکن ہمیں خود شرم آتی ہے کہ زیادہ دیر تک مہمان بنے گی. وہاں پر سب سے زیادہ مشکل کام مہمان کو وقت دینا ہے. جی بے شک. میزبان کسی چیز سے تنگ نہیں آتا, اس کو کھلانے پلانے سے, اس پر پیسہ خرچ کرنے سے تنگ نہیں آتا. لیکن جب آپ کہیں گے نا یار میرے ساتھ ذرا وقت گزارو, مجھے سیر کرا دو, وہ کہے گا کہ
یہ ہے 100 پاؤنڈ. آپ یہاں سے نکلیں گے وہ فلانی بس جو ہے نا فلانی جائے گی, یہ فلانی ٹرین جو ہے نا جو ٹیوب ہے وہ ٹیوب جو ہے وہ آپ کو کہاں جہاں جائیں گے آپ. ہم جیسے آدمی یہ کہتے ہیں یار کوئی نہ کوئی چلو اپنا بچہ ہی ساتھ دے دو جو ہمیں یہ کرائے. بہت بڑے چالاک ہوتے ہیں لوگ ماشاء اللہ. ہمارے نادر بھائی اگر ہوں گے میرا خیال ہے کہ یہ خود سارا سفر کر سکیں گے. جوان آدمی اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو سلامت رکھے. تو ہم جیسے کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی, اب تو ہم ملک میں بھی سفر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے ماشاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ مزہ بڑا آتا ہے ماشاء اللہ, ٹیوب میں گھومنے کا بہت مزہ. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ ویسے عمومی طور پر آپ کو کھانوں میں جیسے مثال مجھے کھانوں میں شلجم گوشت پسند ہے ماشاء اللہ, بھنڈی گوشت پسند ہے, کریلے بھی, لیکن گوشت شامل ہو. مٹن پسند ہے پر کبھی بد اعتدال سے تو وہ الحمدللہ یہ چیزیں سبزیوں میں یہ چیزیں پسند ہے. باقی یہ جو مسالے دار چیزیں ہیں یا جو اسٹاف فوڈز ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ برگر اور یہ چیزیں اور یہ نہیں. ویسے میں عمومی طور پر ہم سب دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پچھلے 3 سال سے اپنے گھر کے اندر سے نا ڈبے والا مسالہ, پیکٹ والا جس کو ہم مسالہ کہتے ہیں, وہ ہم نے بالکل نا ایک قسم کا ایسے غائب کیا کہ جیسے وہ حرام ہو. نہ لاتے, نہ خریدتے ہیں, نہ آنے دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسالے ہیں, مسالہ جات ہیں, وہ نیچرل لے کر آئیں, خود گھر میں اس کی پسائی کریں, گھر میں اس کو بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا صحت کے ساتھ بہت اہم جو ہے نا اس کا تعلق ہے اس چیز کا, کہ آپ جو بازاری مسالے ہیں نا, وہ ایک تو کھانے کی آپ نے بات کی کہ بازاری مسالے آپ کو پسند ہی نہیں ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ میرا خیال آپ کی صحت کا راز بھی یہی ہے, اللہ پاک نے آپ کو جو صحت دی ہے اور آپ کو حسن بھی دیا ہوا ہے ماشاءاللہ, یہ سارا اسی کا کمال ہے. لیکن کبھی غرور نہیں. کیا بات ہے جی. اچھا نادر بھائی آپ کو کیا پسند ہے کھانوں میں؟ ظاہر ہے مٹن پسند ہے. یعنی کہ زیادہ تر تعداد یہاں پر گوشت خوروں کی ہو گئی ہے. یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی سب نعمتوں کی ہم قدر کرتے ہیں لیکن گوشت کو عزت زیادہ دیتے ہیں. ہاں جی, عزت دار وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جی بالکل. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, حضور علیہ السلام کی پسند ناپسند کی بات ہے, خرگوش کا گوشت ہے جی. اچھا, یہ آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا, حلال ہے, صحابہ نے پیش کیا تو آپ سرکار نے خود کھایا تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ صحابہ کو دے دیا بہرحال. لیکن بہرحال آپ کی پسند ناپسند میں بھی کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. زندگی میں ایک بار میں نے خرگوش کھایا, اس کا گوشت, اس کے بعد زندگی بھر سوچا ہے کہ اس کا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا, اور اب سوچ رہا ہوں شکر ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے ورنہ کھانا پڑ جاتا ہے. تو ویسے آپ نے حضور علیہ السلام کی بات کی, گیلانی صاحب نے بھی بات کی, تو حضرت ام عائشہ کی ایک حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے لیے گوشت کو میں نمک لگا کے رکھ لیتے ہیں, پھر وہ ہم اس کو وقفے کے ساتھ ہم اس گوشت کو نوش فرماتے. تو یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ گوشت آپ رکھ بھی سکتے ہیں, گھر میں جمع بھی کر سکتے ہیں. فریج کا جواز بھی ویسے وہ ہم نا بچپن سے شروع سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جی گوشت کے آپ کے لیے بھی بات ہے کہ گوشت کے لیے جو ہے نا وہ 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے لیے رکھا جائے, ایک اپنے عزیز و اقارب کو دیا جائے, غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے. تو میں اس بات کو نہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی صحابہ کا عمل ہے یا حضور کا عمل ہے, لیکن وہ بعد میں آ کے پتہ چلا, ہمارے ایک پوڈ کاسٹ میں مفتی صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا جی آپ سارا گوشت بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک عمومی رواج چل رہا ہوتا ہے کہ جی وہ جی محرم سے پہلے ختم کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں, کہیں پہ بھی نہیں. یہ لوگوں نے اپنے بات سے پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے علماء نے یہ ایک ترغیب کے طور پر بات کی ہوئی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خوشیوں میں اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کریں اور غرباء کو بھی شامل کریں, تو اس کا یہ حصہ ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ کار ہے کہ آپ گوشت میں سے کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور کچھ حصہ غرباء کو بھی دیں, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھائی وہ بھی ہمارے ہیں. اچھا, ہمارے ایک استاد تھے
وہ ایک بینکر کا بتاتے تھے کہ اس نے قربانی کے گوشت سے رمضان کا پہلا روزہ افطار کیا. بینکر یہ کام کر سکتا ہے بھائی. بینک کا مطلب ہی جمع کرنا. تو گوشت کا بینکر تھا وہ، پیسوں کا نہیں. اصل میں یہ جو بینکرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی چونکہ سورس آف انکم مزید نہیں ہوتے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو وہ اگر گوشت وغیرہ قربانی، ہم تو نہیں کرتے ویسے بات کر رہا تھا، تو وہ گوشت وغیرہ جب آتا ہے تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی دیر یہ چل سکتا ہو تو وہ چلاتے ہیں. جیسے نادر بھائی نے کہا کہ سبزی کوئی بھی ہو اس میں گوشت ہونا لازمی ہے، تو موسٹلی مردوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں گوشت کہیں نہ کہیں ایک بوٹی بھی چاہے پڑی ہو تو پڑی ہو. مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ وہ آپ نے بھی سب نے سنی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جو تھا، جیسے آپ کھجور نوش فرما رہے تھے تو گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے تھے، تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لیں؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں تو کھجوریں گٹلیوں کو نکال کے کھا رہا ہوں، اور آپ گٹلیوں سے کھا لی. اور آج جب آپ کے ہم نے ناشتہ کیا تو ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا کہ وہ نا پائے کی ہڈیاں میرے آگے رکھتے جا رہے ہیں. تو میں وہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ یار یہ آگے رکھنے سے مجھے اپنا ایک قطع یاد آ گیا. جی ضرور. میاں بیوی جی شاعر ہیں. جی تو میاں کے دل میں وہ آیا کہ تھوڑا سا جی ضرور مزاح جی کیا. تو مثلا میں نے کہا کہ اب بھی کوئی ہیرو ہے کہاں میرے مقابل، ہے شان بھی کردار میں دھیما میرے آگے، اب بھی جو لگاؤں میں بڑک سوار، ٹھہرے نہ کوئی شفقت چیما میرے آگے. اب بیگم متوجہ ہوئی کہ مجھے اس نے یہ کہا، تو اس نے کہا کہ ہاں آلو تو میرے واسطے کر دیتے ہو پیچھے، آ جاتے ہو ہوتا ہے جو قیمہ میرے آگے، 10 بچے نہ پیدا کیے ہوتے جو تمہارے، پھر دیکھتی کیا چیز ہے ریمہ میرے آگے. باتوں سے بات نکل گیا. انہوں نے کہا شاہ جی وہ جو پچھلی نظم میں آپ نے 14 بچوں والی بات کی، وہ 14 بچوں والی سچ ہے؟ نہیں میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ 14 اصل شاہ جی کی قربت زیادہ تر علماء کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا. یہ حمداللہ صاحب نے وہ آئے تھے، حافظ حمداللہ صاحب نا مذاکرات میں، جی دنیا نیوز کا مشہور پروگرام، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، تو پہلے انہوں نے گنے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ 14 ہے. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا بس 14 ہے. اس وقت بھی 5-6 سال تو مجھے وہ واسی چودھری، میں اس کے بعد گیا نا ان کے پروگرام میں، مجھے بھی بلایا، تو انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ جو خطرہ تھا ہمیں کہ ناکام ہوگا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ، یہ ہمارا جو شو ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے شرطیں بڑی لگا دی کہ میوزک کوئی نہیں ہوگا. جی میں پورے سیگمنٹ میں کوئی میوزک نہیں چلے گا، کوئی خاتون مہمان کوئی اور نہیں ہوگی، ہیں جی، اور کوئی اس قسم کی کوئی سیاسی گفتگو جس میں کہ حانت ہو یا جگت بازی جیسی وہ نہیں ہوگی. تو کہتا ہم نے کہا یہ تو جو ہے ہی سارا چیزوں پر تو میوزک بھی نہیں ہوگا، خاتون بھی نہیں ہوگی، تو خاک وہ پروگرام چلے گا. تو ہمیں ہم نے بات کی پروگرام مینیجر سے، اس نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا ہے، کس بندے سے تم نے ٹائم لے لیا، شرطیں لگا دیا. اس نے کہتا ہم نے کہا جی اب ہو گیا، اب اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان سے معذرت کریں، چلنے دیں پھر اللہ کے حوالے. کہتے سب سے زیادہ ویورشپ اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ آپ صاحب کا تھا. اتنا مزہ انہوں نے خود اپنی باتوں سے وہ آپ کی بات سے مجھے حافظ حمداللہ صاحب کی بات سے بات یاد آئی کہ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ خان صاحب تھے، ان کے نا 33 بچے تھے. تو انہوں کسی دوست نے پنجابی نے پوچھا کہ خان صاحب وہ تہاڈے کول کوئی منصوبہ بندی والا نہیں آیا، کوئی منصوبہ بندی والا تہاڈے کول آن کے انہیں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے نہیں دسیا کہ تسی بچے تھوڑے گھٹ پیدا کرو؟ انہوں نے کہا یار کوچا وہ آئے تھے
جب وہ آئے تو ہم اس وقت قرآن پاک پڑھ رہا تھا, وہ مدرسہ سمجھ کر ہمیں چھوڑ کر آگے چلا گیا. ادھر کا مدرسے کے طلباء پڑھ رہے ہیں. اچھا میں انج سنیا ہے کہ انہیں آخیا وہ آئی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے, پھر اب اس میں سے بھی 10 بچے ہیں. ماشاء اللہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. میں اس وقت یہی سوال کرنے والا تھا, تو وہ مجھے وہ اس وقت یاد آیا کہ آپ کی منقبت کے اندر جو اشعار ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں وہ ذرا کریں نا, کچھ حضرت علی کے حوالے سے کچھ نظر کریں ان کی تو جی ہر ماشاءاللہ منقبت جی منقبت. کیا بات, سلام ہو آپ کا بڑا. میں پہلے یہ چیز جو بیٹھے جی 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 بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا ہے, خوب نوازا جی, بالکل ایسے جی. اور اور جو انہوں نے ذوق طلباء کے اندر پیدا کر دیا منقبت کا پورے ملک میں جی, پورے ملک کے اندر, مجھے یقین کریں کہ ابھی ہمارے مدارس میں جو بزمیں ہوا کرتی تھی نا, تو ہم نہیں سوچتے تھے کہ بزم کے اندر ماں سوائے نعت کے, تلاوت کے, کوئی اور چیز ہوتی تھی, صرف تقریریں ہوتی تھیں. اور دنیا دار شاعروں کو متوجہ, ہاں جی, دنیا دار یعنی شاعر. اب وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں سیرتوں کا, ان بزرگوں کا, صحابہ کی سیرتوں کا, پھر اس میں سے نکالتے ہیں شعر نکالتے ہیں. کل ایک پروگرام تھا سیدنا عثمان غنی ذی النورین پر, ظاہر ہے کہ ذی الحج کا مہینہ تو لیکن تو بحمد اللہ وہ اس میں کچھ بالکل دنیا دار جو کبھی لکھا ہی نہیں تھا انہوں نے. واہ واہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی کلام پڑھا, بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, کل ایک یونس بھائی نے منقبت پڑھی ہے جی, جس کی ردیف تھی کی طرف, اچھا وہ بھی آپ فرمائش کریں اور وہ بھی لازمی جی, فرمائش ناظرین کو سنائیں گے. ہوگی فرمائش. پہلے تو میں یہ کنفیس کرتا ہوں ایک چیز کو کہ جب ہم بہت چھوٹے سے تھے, میں بلکہ چھوٹا تھا, شاہ صاحب کا بڑا اپن ہے کہ اعلیٰ ظرفی ہے, وہ ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں, ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے. لیکن شاہ صاحب کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے یہ بات کہ ہم بہت چھوٹے سے ہوتے تھے, یہ ہمارے علی پور میں بھی نعتیں پڑھنے کے لیے آتے تھے. اسی طرح یہ مختلف جلسوں میں جب نعت پڑھتے تھے تو ان کی کیسٹ ریکارڈنگ, اس وقت کیسٹ ہوتی تھی, تو مجھے یاد پڑتا ہے جو پہلی آوازیں جو میرے کان میں نعت کی پڑی تھی, ان میں سلیمان گیلانی صاحب کی آواز تھی. تو ایک سلیمان گیلانی صاحب اور حنیف شاہد رامپوری صاحب, ان 2 شخصیات کی نعتیں سن کے ہمیں نعت کا ذوق پیدا ہوا. کیا بات. ان کی ایک نعت تھی, اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا, مانگا تم نے جو مجھ سے میں کر تجھے عطا دوں گا. تو ایک واقعہ میں ابھی یہاں ایک شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ میری زندگی کا بڑا اہم دن بھی ہے. یوں ہے کہ شاہ صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں الحمرہ میں آیا ایک دفعہ, اس وقت مجھے ایسا کوئی لوگ جانتے بھی نہیں تھے. شاہ جی آپ الحمرہ ہال نمبر 3 کی طرف جا رہے تھے, کوئی پروگرام تھا آپ کا, آپ کو بھی نہیں پتا. نادر بھائی آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب ایسے کمرے میں جا رہے تھے اور میں ہال نمبر 2 کی طرف کھڑا ہوا تھا. تو میں نے دور سے شاہ صاحب کو دیکھا, تو ایک طلب تھی, بڑی پرانی طلب تھی شاہ صاحب کے ساتھ, کیونکہ بچپن سے ان کو سنتے آ رہے تھے. تو میں وہاں سے دوڑا, یعنی کہ یہ اتنا دورانیہ تھا کہ 10 قدم اٹھاتے دروازے سے اندر انٹر ہو جاتے. تو میں وہاں سے دوڑتا ہوا جونسن شاہ صاحب کے پاس گیا کہ کسی طریقے سے ان سے سلام لے لیا جائے. تو میں جب قریب گیا تو ٹائم بڑا تھوڑا تھا نا, مطلب یہ جلدی میں تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے تھے, لیکن میں ان سے سلام نہیں لے سکا. لیکن قریب سے انہیں دیکھ کے میں خوش ہو گیا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا. پھر کچھ وقت گزرا اور ایک پروگرام تھا ہمارا, ایک جگہ مشاعرہ تھا, تو شاہ صاحب بھی وہاں تھے, باقی احباب بھی وہاں موجود تھے. تو ندیم بابا کی طرف میں بیٹھا ہوا تھا. تو ندیم بھائی کہنے لگے کہ چلو یار ایک جگہ پہ نا مشاعرہ ہے, چلو میرے ساتھ چلو, وہاں چلتے ہیں, وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تمہاری ملاقات بھی ہو جائے گی, ساتھ شعر بھی سنانا تم. ندیم بھائی مجھے ساتھ لے گئے. جب میں اندر انٹر ہوا, سامنے لائن میں شاہ صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص کو میں صرف سلام لینے کے لیے وہاں سے بھاگا ہوا آیا تھا, آج وہ دور ہے کہ میں مطلب ابھی مجھے منقبت وغیرہ یا لوگ وغیرہ نہیں جانتے تھے, ابھی غزل میں ہماری ابتدا ہوئی, تو فیس بک پہ یا آگے پیچھے غزل سے تعارف ہونا شروع ہوا تھا. تو جب میں اندر انٹر ہوا تو شاہ صاحب اپنی کرسی چھوڑ کے خود آئے آگے, خود آگے آئے. تو آگے آ کے تو شاہ صاحب نے ایسے باہیں پھیلائی اور مجھے کہا یار تمہارا تو میں کئی دنوں سے انتظار کر رہا ہوں, تم سے ملنے کے مجھے اشتیاق تھا. تو جب یہ میرا خیال ہے صرف 3 سال کا دورانیہ تھا, 3 یا 4 سال کا دورانیہ ہے
کہ 3 سال پہلے میں ان سے صرف سلام لینے کے لیے بھاگا ہوا گیا ہوں، اور جب میں واپس 3 سال 4 سال کے بعد دوبارہ لاہور آیا ہوں، شاہ صاحب نے دیکھا تو انہوں نے باہیں پھیلا کے مجھے ویلکم کیا. وہ یقین کریں ایسا لمحہ تھا، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اور آج میرے لیے یہ اس سے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ اسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے. میں آپ کی بات کے اندر ایک اور بات ایڈ کر دوں. میں نے نا بڑے بڑے جتنے حضرات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں ان میں شاہ جی کا نام آتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اپنے قائدین کو جب ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں پتہ نہیں کتنی سیکیورٹی، کتنے حصار توڑ کر ان کے پاس پہنچا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے مصافحہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں پھر بھی مصافحہ اپنے قائدین سے نہیں کر پاتے ہیں. اللہ پاک نے گیلانی صاحب کو یہ خصوصی کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی عام بندہ جن کو یہ نہیں بھی جانتے ہوں گے یا پہلی دفعہ مصافحہ کر رہا ہوگا نا، بائیں پھیلا لیتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ کیا حال ہے آپ کا. وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ان سے ملاقات کر چکا ہوں، تو آج تک یہ وہ جو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں عاجز محمد عبداللہ، عاجز محمد نثار احمد لکھتے ہیں نا لوگ. بالکل. تو میں وہ عاجز لفظ پہ جب کبھی غور کرتا ہوں نا، تو سب سے پہلا جو جملہ یا چہرہ میرے سامنے آتا ہے وہ شاہ جی کا آتا ہے. اللہ پاک نے اتنی عاجزی، جہاں پر آپ ان کی ہنسی اور مذاق کو دیکھتے ہیں نا، آپ ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ میں ایک چلتے پھرتے میرا شعر نہیں ہے لیکن بہت طالب علمی کے زمانے میں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، میری یہ ذات بے معنی ہے ان کی ذات کے آگے. لیکن یہ سادات ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. اور ہم تو دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے بچوں کے بھی نوکر، آپ کے نوکروں کو بھی نوکر، اب ایک سادات ہی خود ہی سامنے آ جائے تو ہم تو جی میرا خیال ہے کہ منقبت شروع دیکھیں جو کنفیس کرنے والی بات ہے وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں نا، اس میں سے تو شاہ صاحب کی اتنی محبت، یقین کریں کبھی فون پہ بات ہوئی یا ایسے ویسے کبھی بھی بات ہوئی، انہوں نے جتنا ہمیں حوصلہ دیا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دل سے جی بالکل قدر کر ضرور. بلکہ ایک دفعہ ہم جتوئی گئے تو انہیں پتہ لگا کہ میں جتوئی ہوں، تو انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ آ جاؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں. تو اس وقت منقبت میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، انہوں نے ایک مجھے پتہ چلا یہ بھی سرائکی ہیں. تو اس کا مطلب خانے وہاں سے آگے کا سفر میں نے کر لیا. تو منقبت پہ آتے ہیں کہ یہ وہ منقبت ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے خود دعا کر کے کہ یا اللہ کے ایک منقبت مجھے عطا ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک منقبت لکھی تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیونکہ میں اس وقت شعر کہہ رہا تھا تو منقبت نہیں تھی میرے پاس. نادر بھائی کہتے رہتے تھے اکثر کہ یار منقبت لکھو، تو حضرت علی سے انس اور محبت میرا لیول ذرا زیادہ تھا، اور اب بھی ہے، انشاءاللہ رہے گا مرتبہ. تو مجھے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ میں نے منقبت، پہلی منقبت ہے میری جہاں سے میں نے منقبت کی ابتدا کی. سبحان اللہ. وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہے، وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہے، مجنون ہیں دم مست مریدان علی ہے، مجنون ہیں مجنون ہیں دم مست مریدان علی ہیں، اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں، نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں، بو ذر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں، بو ذر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں. لفظ کا مزہ لیجئے گا، بو ذر کے عقیدے سے ہیں قربان علی ہیں، سلمان کے دیوانے سلیمان علی ہیں، سلمان کے دیوانے سلیمان علی ہیں. سلمان حضرت تو جانتے ہیں دونوں لفظوں کے، سلمان کے دیوانے سلیمان علی ہیں،
کیا سالک و مجذوب و ولی غوث کلندر، کیا سالک و مجذوب ولی غوث کلندر، کیا سالک و مجذوب ولی غوث کلندر، سب اہل صفا پہلے فدایان علی، سب اہل صفا پہلے فدایان علی ہیں، ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی، ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی، اپنی لفظ کا مزہ لیجیے گا، اپنی یہی معراج ہے عزت بھی یہی ہے، اپنی یہی معراج ہے عزت بھی یہی ہے، ہم کشتہ بدن کشت گلستان ہے، ہم کشتہ بدن کشت گلستان، اپنی یہی معراج ہے عزت بھی یہی ہے، ہم کشتہ بدن کشت گلستان، فکر و فن کی معراج، یہ تیر یہ تلوار یہ سامان حرب سب، یہ تیر یہ تلوار یہ سامان حرب سب، یہ تیر یہ تلوار یہ سامان حرب سب، شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوان علی، شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوان علی، شاعر کی نگاہوں میں یہ دیوان علی ہے، بے باکی جواں مردی جگرداری و جرت، بے باکی جواں مردی جگرداری و جرت، یہ لفظ نہیں بھائی یہ عنوان علی ہے، یہ عنوان یہ لفظ نہیں بھائی یہ عنوان علی ہے، وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو احد ہو، وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو احد ہو، میدان ہے جتنے بھی وہ میدان علی ہے، میدان ہے جتنے علی ہیں، وہ میدان علی ہیں، ہم عشق صحابہ کے علمدار ہیں تحسین، سبحان اللہ، ہم عشق صحابہ کے علمدار ہیں تحسین، یعنی کہ ہمیں اصل مشیان علی ہیں، ہم عشق صحابہ کے علمدار ہیں تحسین، یعنی کہ ہمیں اصل مشیان علی، یعنی کہ ہمیں اصل مشیان علی، عالم میں چنیدہ ہیں بہت خاص ہے تحسین، عالم میں چنیدہ ہیں بہت خاص ہے تحسین، وہ لوگ جو وابستہ دامان علی، وہ لوگ جو وابستہ دامان علی، سبحان اللہ، سبحان سلمان کے دیوانے سلیمان علی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت سے بھی سنیں جی کومن نادر بھائی، میری فرمائش تو ابھی رہتی ہے، وہ فرمائش آپ آتی ہے، آپ ذرا آئے نا جی۔ تو اچھا حضرت علی پر ہو گیا ہے تو کیوں نہ حضرت عمر پر ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سنا دیتا ہوں، جی ویسے موقع حضرت عثمان کا ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ تو پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، ایک مرد جری مرد ہنر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا، سبحان اللہ، قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضرت عثمان جی کا ابھی تقریباً 6 دن بعد ان کا یوم شہادت آ رہا ہے، 7 دن بعد، جی ہاں جی، پھر خون میں نہاتی ہوئی ذی الحج کی 18، واہ کیا کہنے، پھر خون میں نہاتی ہوئی ذی الحج کی 18،
آتی ہے پھر آتی ہوئی ذی الحج کی 18 واہ واہ اور اسلام کماتا ہوا پہلی کا محرم اوے بھائی کیا مصر ہے، واہ واہ اسلام کماتا ہوا پہلی کا محرم اسلام بچاتی ہوئی ذی الحج کی 18 ہائے 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 بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ، آپ کا فیضان نظر ہے۔ کوئی نہ بجھا پائے چراغان خلافت، کوئی نہ بجھا پائے چراغان خلافت، کردار نبھاتی ہوئی ذی الحج کی 18 اور طیبہ کو جلاتے ہوئے بلوائی سبائی، طیبہ کو بچاتی ہوئی ذی الحج کی 18 مشکل تھی بہت مدحت مظلوم مدینہ، آسان بناتی ہوئی ذی الحج کی 18 بہت شکریہ جی۔ واہ 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 مزہ 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 آپ سے وہ نادر بھائی نے فرمائش کی تھی، وہ فرمائش کیا بات ہے، کل انہوں نے وہ ویسے تو ایک مشاعرے کو لوٹتے ہیں شاعر جی، اب معاملہ یہ ہے کہ یونس تحسین جس مشاعرے میں ہو، یہ مشاعرے کا ڈاکو ہے، مشاعرہ سارا کل انہوں نے جناب وہ منقبت سنائی ہے، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ سنیں گے تو آپ بھی ہم ضرور ہماری تائید کریں گے۔ نادر بھائی کا بڑا پن ہے کہ وہ اعلیٰ ظرفی ہے ان کی، وہ مجھے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے یہ کوئی شان بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم تو نادر بھائی ہمارے رہبر ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات، یہ ہم ان کی غیر موجودگی میں بھی کہتے ہیں اور یہ سامنے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان یہ اتفاق ہے جو مزاح ہم کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں اسی طرح چلائے رکھے، ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی۔ تو آپ کی فرمائش پہ بھائی سرکار دو جہان کے فرمان کی طرف، سرکار دو جہان کے فرمان کی طرف فاسق کبھی نہ آئے گا ایمان کی سرکار دو جہان کے فرمان کی طرف، فاسق کبھی نہ آئے گا ایمان کی طرف، تاریخ کی طرف تو وہ جائے گا شوق سے، تاریخ کی طرف تو وہ جائے گا شوق سے، بھاگ کر شوق سے، تاریخ کی طرف تو وہ جائے گا شوق سے، جھوٹا مگر نہ آئے گا قرآن، تاریخ کی طرف تو وہ جائے گا شوق سے، جھوٹا مگر نہ آئے گا قرآن کی طرف، منظر جو دیکھنا ہے تو تحت شجر کا دیکھ، منظر جو دیکھنا ہے، منظر جو دیکھنا ہے تو تحت شجر کا دیکھ، کون و مکان ہے حضرت عثمان کی طرف، منظر جو دیکھنا لیکن شاہ کون و مکان، شاہ کون و مکان اور اللہ کا ہاتھ اور سارا کچھ، تو منظر جو دیکھنا ہے تو تحت شجر کا دیکھ، منظر جو دیکھنا ہے تو تحت شجر کا دیکھ، کون و مکان ہے حضرت عثمان کی طرف، اور دامن نہ اہل بیت و صحابہ کا چھوڑنا، دامن نہ اہل بیت و صحابہ کا چھوڑنا، دنیا تمہیں بلائے گی شیطان کی طرف، دامن نہ اہل بیت و صحابہ کیا کہنے، دامن نہ اہل بیت و صحابہ کا چھوڑنا، دنیا تمہیں بلائے گی شیطان کی طرف، اور مومن کا کام ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، مومن کا کام ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، کافر ہمیشہ جائے گا بہتان کی طرف، کافر ہمیشہ جائے گا بہتان کی طرف۔ اور شاہ شعر دیکھیے گا کہ دیکھو صلیب وقت پہ یا شفتگان عشق، دیکھو صلیب وقت پہ یا شفتگان عشق، گردن اٹھائے جاتے ہیں رحمان کی طرف، گردن اٹھائے جاتے ہیں رحمان کی طرف۔ شعر دیکھیے، آگے کھڑے ملیں گے ابو بکر ہم کو دوست، آگے کھڑے ملیں گے ابو بکر ہم کو دوست،
جب روز حشر جائیں گے میزان کی طرف. کیا کہنے. آگے کھڑے ملیں گے ابو بکر ہم کو دوست. بھائی کیا جب روز حشر جائیں گے میزان کی طرف, صاحب ہمارا چہرہ مدینے کی سمت ہے. صاحب ہمارا چہرہ مدینے کی سمت ہے. صاحب ہمارا چہرہ مدینے کی سمت ہے. ہم کیسے دیکھیں بھارت اور ایران کی. صاحب ہمارا چہرہ مدینے کی سمت ہے. مدینے سے صاحب ہمارا چہرہ مدینے کی سمت ہے. ہم کیسے دیکھیں بھارت و ایران کی طرف. اور یہ شعر خالصتاً ہمارے نادر بھائی کی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جس دن سے ہم صحابہ پہ کہنے لگے ہیں, جس دن سے ہم صحابہ پہ کہنے لگے ہیں, اور یہ بات 100% سچ بھی ہے, جس دن سے ہم صحابہ پہ کہنے لگے ہیں شعر, اس دن سے سوگ جاری ہے شیطان کی. جس دن سے ہم صحابہ پہ کہنے لگے ہیں شعر, اس دن سے سوگ جاری ہے شیطان کی طرف. تحسین رب رحیم کی رسی کو چھوڑ کر, تحسین رب رحیم کی رسی کو چھوڑ کر, جاہل ہی کوئی جائے گا نقصان کی طرف. جاہل ہی کوئی جائے گا نقصان کی طرف. منظر جو دیکھنا ہے تو تحت شجر کا دیکھ, کون و مکان ہے حضرت عثمان. ایک کوالٹی جو ہے نا, جو بحثیت منقبت نگار اس وقت اردو زبان میں روئے زمین پہ میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ صرف یونس تحسین. اور وہ کیا ہے, دیکھیں میں بتاتا ہوں اس کی کچھ. نیازی صاحب کے بعد اچھا, نیازی صاحب کا اپنا ایک معیار ہے, انہوں نے ہمیں اس کام پہ, جناب انجم نیازی کی بات کی ہے, ماشاءاللہ ان کا ایک معیار ہے, وہ ہمیں اس کام پہ لگانے والا امام منقبت نگاراں. بالکل ایسا. لیکن میں ایک بات کروں, اس وقت جو ہے نا صحابہ کرام, تاریخ, قرآن, حدیث, ان چاروں کو کے اوپر پورا مطالعہ کرنا, ایک تو خود اس میں علماء بھی سستی کا شکار ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, یہ چار چیزیں صحابہ, پھر قرآن, حدیث, اور اسی طرح جو ہے نا وہ تاریخ. پھر دوسری بات یہ کہ اس مطالعے کے بعد بھی اس مطالعے کو ایک مخصوص یعنی طریقے سلیقے سے اس کا اظہار کرنا, یہ نثر والے لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ایسا. ہم شاعروں کو تو پسینہ آ جاتا ہے. تو میں یہ کوالٹی, میں بحیثیت ایک چھوٹا سا منقبت نگار, میں یہ کوالٹی دیکھ رہا ہوں بھائی یونس تحسین صاحب میں, کہ وہ تاریخی واقعات, سیرت, قرآن, حدیث کو اٹھاتے ہیں اور پھر جس حسن سے اس کو بیان کرتے ہیں, کیا بات, جتنے سلیقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں یہ بات ان کے لیے بھی کہتا ہوں, لیکن یہی بات ان پر بھی صادق. بالکل ایسے ہی. بالکل. ناظر بھائی بھی کوشش کرتے ہیں, میں نے ان کے بھی اشعار دیکھے تو یہ حدیث کا حوالہ بھی شعر میں لے آتے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمیں عید کی طرف واپس آنا. جی بالکل ایسا. ایک بات رہ گئی ہے جس کا میں ابھی, وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی یاسین قادری نے, بدبخت نے, دیکھیں کسی انسان کے کمظرف اور گھٹیا ہونے کی سب سے بڑی اس کے اندر جو گھٹیا پن ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو اس کا اندر ہے وہ اپنے باہر نہیں لاتا. یعنی اندر اگر وہ ایک ماشا ہے تو زبان پہ اس کے تو کلو ہو جاتا ہے. یہ ایسا کمینہ انسان ہے کہ اس نے خود کو اہل سنت کہہ کے حضرت عثمان کے لیے جو بہت بری زبان استعمال کی ہے, کہ اس زبان کو خود تشیع بھی استعمال کرنے کے لیے, خود تشیع بھی اس زبان کو استعمال کرنے کے لیے گھبراتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ بدبخت ہے. اچھا, لیکن جو بات ہے نا وہ میں کرنا چاہتا ہوں, چلیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. یہ میں بڑا سوچتا رہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں شعر کی صورت میں. صحیح ہے. آپ یقین کریں بحیثیت شاعر مجھ سے جواب نہیں بن پڑا. جواب تو بن پڑا ہے مگر منظوم کرنا کوئی یہ آسان کام نہیں. بالکل ایسا. پھر ہم نے دیکھا جناب روات مشاعرے میں
یونس تحسین نے ایک شعر پڑھا ہے یار وہ سننے والا ہے اور سننے والا ہے. اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں. ہائے ہائے ہائے. کیا جواب دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 3 شعر ان سے دوبارہ سن لیں تو ہو جائیں جی, بالکل ہو جائیں جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ چلیں یہ باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ جواب مدلل ہاں جی اور ایسا دلیل کے ساتھ دیا جائے کہ اگلا سن کے ایک دفعہ کہے کہ یار ہاں یہ تو لاجک تو بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ابتدائی دور تھا, اسلام کا ابتدائی دور تھا, ابھی ٹریننگ کے دن چل رہے تھے ان کے. ہاں جی تو اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا, اور اس کے بعد ساری زندگی کوئی میدان سے نہیں بھاگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کو لشکر میں رکھا. وہ کون سا خانہ پوری کر رہے تھے یا وہ مین پاور بڑھا رہے تھے, معیار کے لوگوں کو چناؤ کیا جا رہا تھا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دین خدا کے اولین منظر میں رکھ لیا. دین ابتدائی لوگ تھے, جی دین خدا کے اولین منظر میں رکھ لیا. واہ معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا. معیار کے تھے اس لیے محور میں رکھ لیا. آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر. سبحان اللہ. آقا کو اتنے پیارے تھے صدیق اور عمر, دونوں کو اپنے حجرہ اطہر میں رکھ لیا. دونوں کو اپنے حجرہ اطہر میں رکھ لیا. اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں, پھر اگلی جنگ میں. اچھا اگر وہ بھاگے تھے پھر اگلی جنگ میں, کیسے انہیں رسول نے لشکر میں رکھ لیا. کیسے انہیں رسول ایک مصرے میں مسکت, کیسے انہیں رسول نے لشکر میں. زبردست زبردست. تو آ جائیے جی دوبارہ عید کی طرف. گھر سے ہم نکلے تھے جا کر کوئی بکرا دیکھ لیں. اچھا گھر سے ہم نکلے تھے جا کر کوئی بکرا دیکھ لیں, اور اگر بکرا نہ مل پائے تو چھترا دیکھ لیں. اور اگر بکرا نہ مل پائے تو چھترا دیکھ لیں. بکرے والے نے ہماری جیب دیکھی تو کہا, بکرے والے نے ہماری جیب دیکھی تو کہا, آپ ان پیسوں سے ان بکروں کا نخرا دیں. منڈی میں آئے ہیں پر پھر چولہے پہ جائیں, کہیں پہ پیسوں میں کو چائے وائے پیئیں, بسکٹ. آپ ان پیسوں سے ان بکروں کا نخرا. ایک غزل ہے, کیا کہنے, عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ بسم اللہ. آج سلونی عید ہے. ہاں جی بریانی چرغا کوفتوں اور فش کے باوجود, بریانی چرغا کوفتوں اور فش کے باوجود, حلوے کی بس کمی ہے ہر ایک ڈش کے باوجود. حلوے کی بس کمی ہے ہر ایک ڈش کے باوجود. اور کچھ دوستوں نے مل کے اٹھایا تو ہم اٹھے. کچھ دوستوں نے مل کے اٹھایا تو ہم اٹھے. کھا کھا کے خود نہ اٹھ سکے کوشش کے باوجود. کھا کھا کے خود نہ اٹھ سکے کوشش کے باوجود. اور دعوت طعام کی تھی تو کیوں چھوڑتے بھلا. دعوت طعام کی تھی تو کیوں چھوڑتے بھلا. ہم اس کے گھر پہنچ گئے رنجش کے باوجود. ہم اس کے گھر پہنچ گئے رنجش کے باوجود. اور شعر دیکھیے گا, ہم اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے بھیگتے رہے. اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے بھیگتے رہے. ایک چاند دیکھتے رہے بارش کے باوجود. ایک چاند دیکھتے رہے. اب اپنے
اب اپنے دونوں ہاتھوں سے کھجلا رہے ہیں جسم، اب اپنے دونوں ہاتھوں سے کھجلا رہے ہیں جسم، وہ عید ملنے آ گئے خارش کے باوجود، وہ عید ملنے آ گئے خارش کے باوجود۔ حضرت سے سوال ہے جناب مولانا سے کہ حضرت مجھے بتائیں، حضرت حضرت ذرا بتائیں تو گوگل پہ رات بھر، حضرت ذرا بتائیں تو گوگل پہ رات بھر، کس سرچ میں تھے آنکھ میں سوزش کے کافیہ کون سا لیتے مضمون تو کافیہ والا نہیں ہے، لیکن آپ ذرا بتائیں تو گوگل پہ رات بھر، کس سرچ میں تھے آنکھ میں سوزش کے باوجود، اور کالج میں جو تھی خشک وہ ہے خشک تاہنو، کالج میں جو تھی خشک وہ ہے خشک تاہنو، دن رات سر پہ تیل کی مالش کے باوجود، کالج میں جو تھی خشک، کالج میں جو تھی خشک وہ ہے خشک تاہنو، دن رات سر پہ تیل کی مالش کے باوجود، کچھ محکموں میں آج بھی ہوتے نہیں ہیں کام، کچھ محکموں میں آج بھی ہوتے نہیں ہیں کام، رشوت کے باوجود، سفارش کے رشوت کے باوجود، سفارش کے آئی لو یو جان کہنے کی ہمت نہ کر سکے، آئی لو یو جان کہنے کی ہمت نہ کر سکے، ایک محلقہ سے شادی کی خواہش کے باوجود، ایک محلقہ سے شادی، اور جس شعر کو کہنے کے لیے پوری غزل کی کہی میں نے کہ کچھ ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی کھڑکیوں میں چاند، کچھ ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی کھڑکیوں میں چاند، خود اپنے گھر میں ماہموں مہوش کے کتنا بڑا میسج دیا ہے، کتنا بڑا باوجود، الحمدللہ تیسری شادی بھی ہو گئی، الحمدللہ تیسری 14 بچوں کو معمولی بات، الحمدللہ تیسری شادی بھی ہو گئی، 2 بیویوں کی باہمی سازش کے باوجود، 2 بیویوں کی باہمی سازش کے، گیلانی تجھ سے گھر کی حکومت نہ چل سکی، گیلانی تسلیم کرتے گیلانی تجھ سے گھر کی حکومت نہ چل سکی، سسرالیوں کی پوری نوازش کے باوجود، سسرالیوں کی، کوئی سیاسی شعر نہیں ہے یہ، کوئی بس ایسے جنرل بات، سسرائیل نہ پہنچ جائے، آپ نہ کہتے تو ہم اس پہ نہیں لے گئے، لیکن اب ہمارا دھیان چلا گیا۔ ماشاءاللہ جی، بہت عمدہ جی آج کا ہمارا پروگرام رہا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آج عید کے دن تھا، عید کی خوشیوں میں
آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تمام احباب عید کے دن آپ تک اپنی خوشیاں لے کر آئے ہیں، یہ شعراء کی زندگی ہے، ان کو آپ بھی اپنے پروگراموں کے اوپر بلوائیں، اور یقین کیجئے ایمان تازہ ہو گیا اس پوڈ کاسٹ کو جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تب، اور جب آپ تک پہنچی ہوگی تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا، یقینی بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ پھر آپ کے ساتھ کوئی اسی طرح کی ہنس و مذاق کے اوپر پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے سامنے، علم و تحقیق کے اوپر پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اور تمام علماء کرام کو اور گیلانی صاحب کو۔ میں ایک مرتبہ آخر میں پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پر گیلانی صاحب۔ جی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔